السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مودت گروپ کے اور رائٹر فورم کے تمام احباب ذی قدر، علماء، طلباء، میرے بچے اور بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو اردو زبان میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حیات طیبہ پر اور سوانح حیات پر جو کتب میسر آئیں گی، مارکیٹس میں بکتی ہیں، آپ یقیناً لیتے ہوں گے، اور وہ تراجم جو عربی اور فارسی سے اردو میں کیے گئے، ان مترجم کتب میں بھی آپ نے یہ بات کئی جگہوں پہ دیکھی ہوگی کہ سیدنا علی جب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی شہادت واقع ہوئی، تو ان کے پاس اتنے پیسے تھے جو انہوں نے لونڈی خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔ ان کے تجوری میں سے، ان کے اسباب میں سے 700 درہم یا دینار نکلے جو انہوں نے لونڈی خریدنے کے لیے، کوئی اگر سوفسٹیکیٹ ہو گیا ہے تو اس نے کنیز کا لفظ استعمال کیا ہے، لونڈی خریدنے کے لیے، کنیز خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔ ظاہر ہے اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کا ذوق رکھتے تھے معاذ اللہ کہ جب دنیا سے آپ جا رہے تھے تب بھی آپ نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ میں لونڈی یا کنیز خرید لوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں نے اصل کتاب سے، دونوں کتاب سے، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ صوفی بھی ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ متکلم بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں، وہ فقیہ بھی ہیں۔ کون سی ایسی علمی وادی ہے جس میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رہوار نہایت تیزی سے نہیں دوڑتا؟ اور دوسری ہستی کی کتاب مسند اہل بیت امام اجل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی ہے۔ دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، متن بالکل ایک ہے، راوی بالکل ایک ہے۔ میں نے دونوں کتابوں سے وہ روایت عربی میں نقل کر لی ہے اور پھر ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ جو عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، اور جو عربی نہیں جانتے وہ بھی مجھ ہیچ نمیدان اور عاجز نے جو ترجمہ کیا اس کو دیکھ لیں کہ روایت میں کیا ہے کہ امیر المومنین نے نہ تو اپنے لیے کچھ جمع کیا، نہ اپنی اطرت و اولاد کے لیے۔ ایک شخص رضاکارانہ طور پر آپ کی خدمت کرتا تھا، رضاکارانہ طور پر، از راہ حب، یہ میں نے سمجھانے کے لیے خادم اور ملازم کا لفظ استعمال کیا ہے، سمجھانے کے لیے۔ اصل میں وہ جو ہستی تھی وہ از راہ حب، از راہ مودت آپ کی اور آپ کے خاندان والا تبار کی خدمت میں مصروف اور مشغول رہتا تھا۔ جب امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، چہرہ انور کی طرف دیکھنا عبادت ہے، آپ کے محفل اور بزم میں بیٹھنا عبادت ہے، آپ کے عقب میں تلوار بکف ہو کر جنگ کرنا، آپ کی سربراہی میں جہاد کرنا وہ عبادت ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ کی خدمت بھی عبادت ہے، اس میں شک ہی کیا ہے؟ تو وہ شخص از راہ الفت و محبت و مودت خدمات سر انجام دیتا تھا، لیکن آن جناب نے اپنے بچوں کے لیے تو کچھ پس انداز نہیں کیا۔
جو آپ کو عطایا ملتے تھے، کوئی 1 درہم دیتا ہے، کوئی 2 درہم، نیازمندانہ طور پر از راہ محبت، جس طرح ہم اپنے شیوخ کو بعض اوقات دے دیتے ہیں، تو وہ آپ خرچ نہیں کرتے تھے۔ جناب علیہ السلام مولا المؤمنین، ناصر المؤمنین، ناظر المؤمنین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ رقم پسنداز کرتے تھے تاکہ پھر یہ خادم کے کام آئے۔ اس کے لیے میں نے رصدہ کا ترجمہ پنشن کر دیا ہے۔ اگر آپ رصدہ کے لفظ پر غور کریں، لغت کی وسعت میں اور تبسیط میں جائیں تو یہ ایک ترجمہ بن سکتا ہے، یعنی آپ نے اپنے خادم کے لیے جو ملازمت نہیں، الفتن آپ کے لیے خدمات سر انجام دیتا تھا، آپ نے اس کے لیے سیونگ کی۔ لیکن ہمارے مترجمین نے کیا سے کیا بنا دیا۔ لہٰذا میری آپ سب سے استدعا ہے کہ بچوں کو عربی زبان اور فارسی زبان سکھائیں۔ ہم انشاءاللہ آبروئے ملت کی سطح پر ایسا انتظام کریں گے بفضل تعالیٰ کہ بچے کم از کم اتنی عربی اور فارسی سیکھ جائیں کہ وہ ان کتب کا مطالعہ خود کریں، کوئی ان کو دھوکے میں نہ ڈالے، کوئی ان کو چکمہ نہ دے، کوئی ان کو فریب نہ دے۔ اب اگر ان تراجم پر یہ ہمارے بچے بھروسہ کریں گے تو ان تراجم میں تو یہی سامنے آتا ہے کہ وہ تو آخری وقت میں اس طرح کے ذوق رکھتے تھے اور اس مقصد کے لیے پیسے جمع کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق تک پہنچنا، صداقتوں تک پہنچنا، رسوخ فی العلم تک پہنچنا، تدقیق علم تک پہنچنا کتنا ضروری کام ہے، اور اس کے لیے ہم کو اپنے تعلیمی رویوں کو ریویو کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک مثال دی ہے، ایسی مثال ایک نہیں ہے، ایسی مثالیں ہزاروں ہیں۔ اسی کشمکش میں گزری دل جلانے کی باتیں ہیں۔